اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن صفوان بن امیہ کی بیوی حضرت بغوم بنت معدل مسلمان ہو گئی۔ ان کا تعلق قبیلہ کنانہ سے تھا، لیکن خود صفوان بن امیہ مکہ سے بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے تھے۔ ان کے ساتھ صرف ان کا غلام یسار ہی تھا۔ اس کو انہوں نے کہا تیرا ناس ہو، دیکھو کون آ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ عمیر بن وہاب آ رہے ہیں۔ صفوان نے کہا میں عمیر کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ کی قسم یہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے تو میرے خلاف محمد علیہ السلام کی مدد کی ہے۔ اتنے میں حضرت عمیر وہاں پہنچ گئے تو ان سے صفوان نے کہا اتنا کچھ میرے ساتھ گزرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہ آیا؟ اپنے قرض اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی تھی، وہ سب میں نے برداشت کی، اور اب تم مجھے قتل کرنے آ گئے ہو؟ حضرت عمیر نے کہا اے ابو وہاب، یہ صفوان کی کنیت ہے، میں تم پر قربان ہوں۔ میں تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عمیر نے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یا رسول اللہ، میری قوم کا سردار صفوان سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھاگ گیا ہے، اور اسے یہ ڈر تھا کہ آپ اسے امن نہیں دیں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے امن دے دیا۔ چنانچہ یہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور صفوان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امن دے چکے ہیں۔ صفوان نے کہا نہیں، میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک تم ایسی نشانی نہیں لے آتے جس کو میں پہچانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمیر نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کے دینے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو میری پگڑی لے جاؤ۔ وہ پگڑی لے کر حضرت عمیر صفوان کے پاس واپس آئے۔ یہ پگڑی وہ دھاری دار چادر تھی جسے باندھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمیر صفوان کی تلاش میں دوبارہ نکلے اور ان سے کہا اے ابو وہاب، تمہارے پاس میں ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے، ان کی عزت تمہاری عزت ہے، اور ان کا ملک تمہارا ملک ہے، تمہارے ہی خاندان کے آدمی ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ صفوان نے کہا مجھے اپنے قتل ہونے کا خوف ہے۔ حضرت عمیر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اگر تمہیں باخوشی یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں انہوں نے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے، اور جو پگڑی باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تم اسے پہچانتے ہو؟ صفوان نے کہا ہاں۔ چنانچہ حضرت عمیر نے وہ پگڑی نکال کر دکھائی تو صفوان نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ چنانچہ صفوان وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ دونوں وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ صفوان نے پوچھا مسلمان دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا 5 نمازیں۔ صفوان نے کہا کیا محمد علیہ السلام ان کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ حضرت عمیر نے کہا ہاں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا، صفوان نے بلند آواز سے کہا اے محمد، عمیر وہاب میرے پاس آپ کی پگڑی لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے کہ میں اسلام میں داخلے پر راضی ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو وہاب، سواری سے اتر جاؤ۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں اتروں گا
جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے صاف صاف بیان نہ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 ماہ چھوڑ تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ چنانچہ صفوان سواری سے اتر آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کا لشکر لے کر حوازن کی طرف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفوان بھی گئے۔ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوزر ہیں، مع سارے سامان کے بطور رعایت دیں۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہ زرے میری خوشی سے لینا چاہتے ہیں یا زبردستی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم بطور رعایت کے لینا چاہتے ہیں جو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ زرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر وہ زرے اپنی سواری پر لاد کر حنین لے گئے۔ وہ غزوہ حنین و طائف میں شریک رہے۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پھر کر مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے۔ صفوان بن امیہ نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ جارانہ کی تمام گھاٹی جانوروں، بکریوں اور چرواہوں سے بھری ہوئی ہے، اور بڑی دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو کنکہیوں سے دیکھتے رہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو وہب، کیا یہ مال غنیمت سے بھری ہوئی گھاٹی تمہاری ہے اور اس میں جتنا مال غنیمت ہے وہ بھی تمہارا ہے؟ یہ سن کر صفوان نے کہا اتنی بڑی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے، اور کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔